बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के दोस्तों, यूट्यूब के साथियों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं हूं बाबर ख़ान अपने यूट्यूब चैनल रिव्यूज़ के साथ। और साथियों, आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है अर्तुग़रुल गाज़ी। अर्तुग़रुल गाज़ी बहुत अरसे से जो है वो ट्रेंडिंग पे है। बहुत अरसे से आप लोग देख रहे हैं कि हर किसी की ज़ुबान पे अर्तुग़रुल 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 का नाम ले रहे हैं। तो इसके पीछे क्या राज है और ये क्यों ऐसा है? रिसेंटली आपने देखा एक टर्किश ड्रामा जो है वो रिलीज़ हुआ अर्तुग़रुल गाज़ी के नाम से। 5 सीजन्स के साथ आया है और उसने जो है दुनिया पे अपनी दाग बिठा दी। और ख़ासकर हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर उस पे जो है वो बहुत असरअंदाज हुआ, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया गया है, उसको कैरेक्टराइज किया गया है अर्तुग़रुल को, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी पे उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो उसकी रियलिटी क्या है और अर्तुग़रुल की तारीख़ क्या है, ये है बात सन 1200 ईस्वी की। 1200 ईस्वी में, चूँकि हम बात कर रहे हैं आज से 800 साल पहले की, तो वहाँ पे उस वक्त जो है वो जो टर्किश एम्पायर था, मुसलमानों की रहन सहन कैसे थी, 800 साल पहले की बात है। तो ज़ाहिर है उस वक्त जो लोग हैं वो कबाइल की शक्ल में वो रहते थे। और हर कबीले का अपना एक सरदार होता था, बड़ा सरदार होता था। फिर बड़े सरदार के बाद जब वो चुना जाता था या वो सेलेक्ट हो जाता था, उसको जरगे के ज़रिए सेलेक्ट किया जाता था। फिर उसके बाद जब वो सेलेक्ट होता था, वो अपने से नीचे दूसरे छोटे सरदार सेलेक्ट करके सबको अपना अपना काम देता था। जैसे हम आजकल देखते हैं, सदर होता है, वज़ीर आज़म होता है, उसके नीचे वज़ीर होते हैं, हर वज़ीर का एक अलग डिपार्टमेंट होता है और उसके नीचे बाकी लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो उस वक्त कबीलों का सिस्टम था, सरदार वाला सिस्टम था। तो उस वक्त का कबीला, जिसको काई कबीले के नाम से पहचाना जाता था, और काई कबीला जो बहादुरी और शुजात का एक निशान समझा जाता था, उसमें सरदारी थी सुलेमान शाह की। सुलेमान शाह खुद भी एक बहुत ही निडर, एक बहुत ही बहादुर इंसान थे। और उनके यहाँ उसके 4 बच्चे पैदा हुए। 4 बच्चों में जो सबसे बड़ा वाला था वो गुंदोदो था, उसके बाद सुमुर्तिकिन था, अर्तुग़रुल था, और उसके बाद वो दुंदार था। तो चारों बच्चों में जो सबसे ज़्यादा ज़हीन बच्चा, जो सबसे ज़्यादा बहादुर था, वो था अर्तुग़रुल। क्योंकि शुरू से, बचपन से ही अर्तुग़रुल को शिकार पे जाने का शौक़ था। अक्सर अपने बाबा के साथ शिकार पे जाया करते थे और कभी कभी अकेले भी जाया करते थे शिकार पे। और दूसरी बात है कि जब वो शिकार पे जाते थे तो कभी जो है वो खाली हाथ नहीं लौटते थे, कभी भी खाली हाथ नहीं लौटे। जब भी शिकार पे गए वो शिकार करके आया। तो इसी वजह से उसकी ये जो क्वालिटी थी उसमें, इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो आस पास के इर्द गिर्द के दूसरे कबाइल थे, वो ये बात वहाँ भी फैलती गई कि काई कबीले में सुलेमान शाह के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ है अर्तुग़रुल, हालांकि अभी छोटा था, लेकिन अपनी बहादुरी की वजह से आसपास के कबीलों में उसका चर्चा हो गया। और उन सारे कबीलों ने मिलकर एक इत्तेहाद कायम किया काई कबीले के साथ, और मिलकर जो है वो इस्लाम की खातिर, इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अर्तुग़रुल को जो है वो अपना एक सिपहसालार बनाया, एक जंगजू बनाया। और अर्तुग़रुल एक ऐसे लीडर के तौर पर, एक ऐसे सिपहसालार के तौर पर उभरा कि जितनी भी जंगें लड़ी, जितनी भी दफ़ा उसने तलवार उठाई, उसने खाली अपनी बहादुरी से नहीं बल्कि अपनी हिकमत, अपनी दानाई और अपनी अक्लमंदी से बहुत सारे इलाकों को फतह किया। हम बात कर रहे हैं आज से 800 साल पहले की, जब टर्किश एम्पायर को घेरा हुआ था। एक तरफ जो है वो मंगोल थे, मंगोल जिसमें चंगेज़ खान जो है वो जिसको भूला नहीं जाता, जिसने 40 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों का खून बहाया। चंगेज़ खान एक बहुत ही सफाक, एक बहुत ही जालिम और जाबिर हुक्मरान की हैसियत से मंगोलों का सरदार था, मंगोलों का सरबराह था। उसने हर तरफ जो है वो दहशत फैलाई हुई थी, और उसकी फौज न बच्चों को, न औरतों को, न बूढ़ों को, किसी को भी नहीं छोड़ते थे। वो इतने जालिम और सफाक लोग थे। तो ऐसे में एक तरफ मंगोल और चंगेज़ खान की फौज, और दूसरी तरफ सलेबी जो उनके ख़िलाफ़ थे,
جو مسلمانوں کو جو ہے طرح طرح کے مشکلات سے دوچار کر رہے تھے، مسلمانوں کو مختلف قسم کی تکلیفیں دے رہے تھے، تو ان کو گھیرا ہوا تھا ایک طرف منگولوں نے، دوسری طرف صلیبیوں نے۔ صلیبی جہاں پہ رہتے تھے وہاں پہ بیزنٹین ایمپائر تھا۔ بیزنٹین ایمپائر جو ہے وہ اس علاقے کے ساتھ تھا جس علاقے کو سوگوت کہتے ہیں۔ سوگوت جو ہے وہ ارطغرل نے فتح کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ دو چار جو دوسرے ارد گرد کے علاقے اس کو بھی فتح کر لیا تھا، اور کچھ جو ہے وہ قلعے بھی، کیسلز بھی اس نے فتح کر لیے تھے، اور وہاں پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ کے یہ اعلان کیا تھا اور ایسا نظام بنایا تھا جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق تھا، اور ایسا سٹرکچر دیا تھا، ایک ایسے طریقے سے اس کو بنایا تھا کہ وہ 600 سال تک قائم رہا۔ مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کی دھاک پوری دنیا پہ 600 سال تک، 1923 تک یہ پورا سسٹم جاری رہا۔ 1923 تک جو ہے مسلمانوں کی یہ 600 سالہ حکومت، بجائے اس کے کہ ایک طرف جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں سفاک قاتل منگول، دوسری طرف صلیبی جو اتنے تعداد میں مسلمانوں کو کچل رہے تھے، لیکن جیسے ہم نے دیکھا جنگ بدر میں 313 مسلمانوں نے مسلمان کتنے باری پڑ گئے تھے، 1000 لوگوں پہ، مشرکین کافروں پہ، اور یہ وہ ولولہ تھا، یہ وہ جوش تھا، یہ وہ جذبہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں ایک مومن کا جذبہ، ایک مسلمان کا جذبہ۔ اور اس میں صرف ارطغرل کا کردار نہیں ہے، اس میں صرف ارطغرل کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اس کا جو روحانی پیشوا جس کو سمجھا جاتا ہے وہ ابن العربی ایک نامی ایک شخصیت، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ڈراموں میں دیکھا ہوگا یا تاریخ کے اوراق آپ اگر کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو روحانی پیشوا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتا، وہ اس کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے پیچھے وہ جس طریقے سے اللہ سے دعا کرتا تھا، جس طریقے سے اس کے لیے منت مانگتا تھا، جس خلوص اور خلوص نیت کے ساتھ وہ اللہ سے گڑ گڑا کے اس کی کامیابی کی دعا کرتا تھا، اس نے ابن العربی نے ایک چرواہے کو ارطغرل غازی بنا دیا۔ آپ اس سے خود اندازہ لگائے، ایک چرواہا ایک غازی کے طور پر سامنے آیا، اور اس نے لاکھوں کی تعداد میں جو منگول فوج تھی، جو صلیبی تھے، ان کو شکست سے دوچار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ شامل تھا برقع خان جو کہ منگولوں کی فوج میں شامل تھا، لیکن بعد میں چونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے اتحاد کر لیا تھا ارطغرل کے ساتھ، تو وہ بھی جو ہے ارطغرل کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، اور بہت ساری فتوحات میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ ارطغرل غازی، اس کو ہم غازی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ غازی کا مطلب یہ ہے جو بہت ساری فتوحات سے لوٹ کر آیا ہو اور کامیاب لوٹ کر آیا ہو، جیسے جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے ایسے صحابہ کرام تھے جو کہ شہید ہو گئے تھے، اور بہت سارے ایسے تھے جو کہ شہادت کے مرتبے سے فائز نہ ہو سکے، لیکن وہ جنگوں سے کامیاب ہو کے لوٹ کے آئے تھے، اور ان کو بھی لقب مل گیا تھا، یہ خطاب مل گیا تھا غازی کا۔ تو اسی وجہ سے ہم ارطغرل غازی کہتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی جنگیں ارطغرل نے لڑی، جتنی بھی فتوحات اس نے حاصل کیے ہیں، اینڈ میں اس کو جو ہے ساری وہ وکٹوریس قرار پایا گیا، وہ ایک عظیم اسلام کا ایک عظیم سپوت بن کر سامنے آیا، اسلام کا جھنڈا اس نے لہرایا، اس نے اسلامی قوانین کی پاسداری کی، اس نے وہ نظام بنایا جو 600 سال تک چلتا رہا، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہر جگہ عدل، انصاف، رواداری، ان چیزوں کو ہمارے نسب میں شامل کر دیا۔ ہمارے جو اگر تاریخ کے اوراق ہم اٹھا کر دیکھیں تو جو چیزیں آج ہم میں نہیں ہیں، جو چیزیں آج مومن میں نہیں ہیں، جو چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں، جو چیزیں آج کے مسلمان میں نہیں ہیں، وہ اس وقت کے مسلمانوں نے، اس وقت جو ایک عظیم سپہ سالار ارطغرل غازی نے، اس نے جب اپنے علاقے اپنی سلطنت بنائی تو وہ سارا نظام اس وقت اس نے رائج کیا تھا۔ جیسے کسی زمانے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظام بنایا جو کہ
انصاف اور عدل پہ جو ہے مبنی تھا اور اسلامی اصولوں کے مطابق تھا، اسی طرح ارطغرل نے بھی اپنی سلطنت کے بعد وہی نظام بنایا اور 600 سال تک وہ نظام چلتا رہا۔ 600 سال کا اتنا لمبا عرصہ آخر کیوں چلتا رہا؟ کیونکہ اس میں انصاف تھا، ہر بندے کے ساتھ انصاف تھا۔ اسی وجہ سے آج بھی ارطغرل کو ایک غازی کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، اور جو چیزیں اس نے کی ہیں اسلام کے لیے، وہ یہ ہماری اصل ثقافت ہے، یہ ہمارے اصل روایات ہے، یہ ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کا حصہ، یہ ہمارے اسلام کی اصل تاریخ ہے، نہ کہ فحاشی، نہ کہ عریانیت، نہ کہ ولگریٹی، نہ وہ چیزیں جو ہمیں آج کے فلموں میں، آج کے ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے، وہ ہمارے ثقافت کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمارا ورثہ نہیں ہے، وہ ہماری ہیریٹیج نہیں ہے۔ ہمیں اس کو بھولنا ہے، وہ ساری چیزوں کو ہم نے بھولنا ہے، اور ہم نے وہ چیزیں دیکھنی ہے جو ہمیں اس ڈرامے میں دکھایا گیا، یا ارطغرل کی تاریخ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہے جو ایک مومن میں، ایک مسلمان میں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی فتوحات سے نوازا، اور اتنی فتوحات کے بعد آخر میں یہ سلطنت کی جو باغ دوڑ وہ سنبھالی اس کے بیٹے عثمان نے۔ تو گائز یہ تھی ایک بریف سی ڈسکشن ارطغرل غازی کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ کو اور بھی اپڈیٹس، لیٹسٹ نیوز چاہیے، انشاءاللہ آگے بھی بہت سارے ٹاپکس جو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔